آج تاریخ 7 مئی 2026۔ آج کا موضوع ہے قرآن فہمی کیسے حاصل کی جائے۔ ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ قرآن کی اہمیت کیوں کر ہے۔ صرف عقیدتاً ہی لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی کتاب ہے، سارے مذاہب کی کتابوں سے اچھی ہماری کتاب ہے، لیکن کس وجہ کر ہے اس تک رسائی نہیں ہوتی ان کی، اور اگر مدرسے کی تعلیم سے دور رہے تو اور بہت مشکل ہوتی ہے قرآن کی اہمیت جاننے سمجھنے کے لیے۔ اسی تناظر میں میری ایک کوشش ہے عام مسلمان کے لیے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے۔ سب سے پہلے چاہیے کہ ترجمہ پڑھے، کسی ایک مترجم کا ترجمہ اطمینان سے پڑھے، 1 سال میں ختم کرے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ 6 مہینے میں ختم کرے، پھر تیسری مرتبہ دوسرے مترجم کا ترجمہ پڑھے اور 1 مہینے میں کوشش کرے کہ اس کو پورا پڑھ لے۔ تیسرے کا، چوتھے کا، کئی مترجم جہاں تک صلاحیت ہو انسان کی وہاں تک گنتی گنے، کسی ایک پر ٹک کر نہ ٹھہر جائے کہ یہی فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے، اب اس سے دوسری طرف جانا نہیں ہے۔ بہرحال ترجمے میں اور تفاسیر کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تقابلی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو ترجمہ پڑھے، تقابلی مطالعہ غور فکر کرے کہ اگر فرق پڑا تو کہاں کہاں فرق پڑا، اس کو نوٹ کرتے جائے، اور فرق کو سمجھنے کے لیے اپنی سطح پر، اپنے عقل اور سمجھ کی سطح پر تو کچھ علم حاصل کرنا ہوگا۔ ہلکا پھلکا صرف نحو سیکھے، لغت سے مدد لینا سیکھے اور اصل موضوع تک رسائی ہو۔ کوئی رکوع پڑھے، کوئی آیت پڑھے تو اس کے اندر اصل بات کہی کیا گئی ہے۔ پھر متعارضات ٹکراؤ، کنٹرڈکشن جتنا ہے اس کو نوٹ کرے۔ قرآن کے اندر تو تعارض ہے ہی نہیں، لیکن جہاں تک قارئین کو لگے کہ کہاں کہاں تعارض ہو رہا ہے اس کو نوٹ کرتا جائے۔ جب تک تعارض رہے گا وہ سمجھ لے کہ قرآن فہمی کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ایک علامت ہے، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ کی بھی ضرورت پڑے، صرف تعارض ختم کر دینا ہی کافی نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے اس کے اندر اصول کو تلاش کرے، اور اصول اور جزیات کی تمیز بھی جانے، کیوں کر کون اصول ہے اور کیوں کر جز ہے، تفصیل ہے۔ اس فرق کو جاننا بہت ضروری ہے، نہیں تو سمجھ میں گڈمڈ ہو کر رہ جائیں گے۔ واقعہ کے اندر، قرآن کے اندر کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو اس کے اندر سے اصول ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اس اصول پر یہ بات کہی گئی ہے۔ اصول ملے گا نہیں، واقعہ ملے گا۔ کبھی اصول ملے گا، اس اصول کو کہاں کہاں امپلائی کرنا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے عربی زبان کی فصاحت۔ بہت مشکل چیز ہے عربی زبان کی فصاحت، لیکن کوشش کرنے والے کو کچھ حد تک سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک 2 لائن کا شعر ہے میرا: اللہ بل لاکنہ نے رلا دیا، عمل تفسیر نے عمل تحریف تک پہنچا دیا۔
بہت سے مفسرین فصاحت نہ جاننے کی بنا پر، صرف نحو لغت میں ماہر ہونے کے باوجود عربی فصاحت نہ جاننے کی بنا پر وہ لڑکھڑا گئے ہیں، صحیح تفسیر نہیں کر سکے۔ انہیں دیکھنا چاہیے تھا کنٹیکسٹ کے اندر۔ میں ماہر عربی لسان نہیں ہوں، پھر بھی میں کنٹیکسٹ میں دیکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آخری فیصلے تک اترنے کی کوشش کرتا ہوں، میری حد تک، میرے صلاحیت کی تک۔ تو بہت حد تک میں کنٹرڈکشن، تفسیر کے اندر کا کنٹرڈکشن دیکھنے کے بعد ایک طرف جاتا ہوں۔ اللہ بل لیکن نہ، یہ سب عربی کے حرف ہیں جو مرکب جملے کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اس جگہ پر بہت، ہاں جہاں پر اس بات ثابت ہو رہا ہے وہاں پر نہیں ثابت کر دیتے ہیں مفسرین۔ بہرحال اب اس میری کوشش کا یہ تقاضا ہے کہ میں قرآن سے دلیل پیش کروں، قرآنی آیات سے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، اگر یہ قرآن نازل نہیں ہوا ہوتا تو لوگ کہتے کہ کیوں نہیں ایک کتاب نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی 118 نمبر کی آیت میں یہی کہی گئی ہے کہ جاہل بھی کہتے اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کے لوگ کہتے، اسی طرح سے ملتی جلتی بات یہ قوم بھی کہتی۔ تو اللہ نے احسان کیا کہ قرآن کی شکل میں ایک کتاب دیا اس امت کو قیامت تک کے لیے۔ تو 118 نمبر کی آیت میں وہ بات محفوظ ہے۔ اور جب یہ قرآن نازل ہو گئی تو پھر اس میں خرابی ڈھونڈنے لگے، جن کے دل میں زیغن ہے، مرض ہے، وہ خرابی ڈھونڈنے لگے۔ سورہ نساء کی آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیر۔ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا، تو اس کے اندر بہت ہی تضاد باتیں متعارض ہوتی، ایک بات دوسری جگہ سے ٹکرا جاتی، گھسک جاتی، میچ نہیں کرتی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے انسان کے کلام میں، لیکن اللہ کا کلام پختہ ہے، مضبوط ہے، کہیں سے ڈاؤٹ نہیں ہے، کہیں سے لیکیج نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء میں کی آیت 82 میں بتائی گئی ہے۔ تو اب اس کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سورہ القمر میں دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اس کا مطلب لوگوں نے پورے قرآن کو آسان سمجھ لیا ہے، جیسے راجہ رانی کی کہانی۔ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ پورا قرآن آسان ہے سمجھنا، کوئی بھی اٹھائے ترجمہ اور سمجھ لے، تو اللہ دوسری جگہ کیوں ایسا فرماتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں قرآن کے اندر کا علم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، علم نہ حاصل ہو سکے، تو اہل ذکر سے اس بات کی تفتیش کرو، پتہ لگاؤ، پوچھو، سمجھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ مخاطب سب سے پہلے عرب ہیں، ان کی زبان عربی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں کو پوچھنے کی ضرورت تھی،
سورہ توبہ 122 نمبر میں دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ اذا رجعوا طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سب کے سب نہیں، ہر گاؤں سے، ہر بستی سے، ہر آبادی سے تھوڑے تھوڑے لوگ کچھ نکل کر کے آئے بڑے شہر میں جہاں دین سکھائی جاتی ہے۔ اس وقت مدینہ مرکز تھا دین سیکھنے کا، تو وہاں آئے، سیکھے، اور پھر اپنی آبادی میں چلے جائیں واپس، اور جا کر کے لوگوں کو، عوام الناس کو سکھائیں، بتائیں۔ یہ ایک نظم قرآن بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ کس طرح سے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ صرف قرآن مل گیا، عربی زبان میں پیدا ہو گئے، مادری زبان ہے، اس سے دین علم قرآن سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے۔ ترجمہ پڑھ لیا، یہ تو اور اس سے بھی دور ہو گئے لوگ، عربی زبان نہیں جان رہے ہیں، ترجمہ جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بھی دین نہیں آ جاتا، قرآن فہمی پیدا نہیں ہو جاتی۔ پوچھنا ہی پڑے گا، مدد لینا ہی پڑے گا۔ اسی لیے میں نے کہا پہلے ترجمہ پڑھو، پھر ترجمے میں بھی بہت سی خرابیاں ظاہر ہونے لگیں گی، لیکن اس کے باوجود شروع وہیں سے کرنا ہے۔ کسی کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہوتا ہے تو اپنے 5 سال 4 سال کے بچے کو ڈاکٹر انجینئر سے نہیں پڑھواتا ہے شروع۔ اس وقت تو ایک میم جو ABCD پڑھا سکتی ہیں اس کے حوالے کیا جاتا ہے، وہاں سے شروع کیا جاتا ہے، اور وہ میم وہیں کے وہیں پرائمری اسکول میں پڑھاتے رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ بچہ ترقی کرتے کرتے میڈیکل کالج اور نیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ترجمہ پہلے پڑھو، سمجھو، اور اس کے بعد اس سے اوپر اٹھو گے، زیادہ سمجھ بوجھ ہوگی، پھر آگے بڑھتے جانا، قرآن رہنمائی کرتا جائے گا۔ آل عمران کیا کہتا ہے 7 نمبر کی آیت میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ۔ یعنی قرآن کے اندر 2 طرح کی آیت ہے، محکمات اور جو جڑ ہے، ہے کتاب کی، اخرى یعنی دوسرے طرح کی آیت متشابہات، ملتی جلتی ہے، اور وہاں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ صرف متشابہات آیت کو دیکھیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگا، بات صاف کلیئر نہیں ہو سکے گی، لیکن محکمات آیت بالکل صاف ایک فیصلہ کن بات کہتی ہے۔ تو آپ سمجھ میں آ گیا نا کہ سورہ القمر میں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر کا کیا مطلب ہے؟ وہاں صرف جو مریم کے 97 نمبر کی آیت میں بات بتائی گئی ہے وہی مطلب ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، یعنی یہ قرآن آسان کیا گیا ہے تمہاری زبان میں تاکہ بشارت، اچھے کام کرنے سے کے بنا پر شرک چھوڑنا اور توحید کو قبول کرنا پسند کرنا، اس کے بنا پر بشارت سناتا ہے یہ قرآن اور ڈراتا ہے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا، قوم کو ڈراتا ہے، اس کو جو جھگڑالو لوگ ہیں۔ یہ لقد یسرنا القرآن للذکر اس آیت کے اندر بھی ہے، للذکر انہیں نصیحت دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ آگے آتے ہیں سورہ ہود کی 1 نمبر کی آیت دیکھیں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب حکمت، محکم، پختہ آیت ہے، اس کی آیتیں، اور پھر اس کی تفصیل بھی کر دی گئی ہے من لدن کا حکیم خبیر کی طرف سے۔ تو یہ ویسی آسان نہیں ہے جیسا سمجھایا گیا ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، بس آؤ پڑھو چلے جاؤ، ہو گئی چھٹی،
ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یعنی یہ کتاب تفصیل بھی ہے، محکمات بھی ہے، تو دوسری جگہ تفصیل بھی ہے اسی کے اندر۔ وہ تفصیل جانے بغیر آدمی بھٹکے گا، پھر تفصیل کی ضرورت ہے جہاں جہاں اللہ نے تفصیل کیا ہے۔ آگے دیکھے سورہ انعام 55 نمبر کی آیت میں یہی بات کہی گئی، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِيَنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ۔ مجرم کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ مجرم کے اعمال سے۔ جو جرم کرے گا، جرم کیا ہے؟ ہمارے سماج کا بنایا ہوا قانون کے حساب سے جرم نہیں، جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا وہ جرم ہے۔ اس میں بھی چھوٹا جرم، بڑا جرم، وہ سب کی پہچان کرنی ہوگی۔ آگے دیکھیں سورہ توبہ 97 نمبر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ عرب یعنی دیہاتی لوگ کفر میں زبردست ہیں، کیوں کہ اسے علم نہیں ہے، زبان عربی ہے لیکن علم نہیں ہے حدود کا۔ سب کو سورہ سے اٹھایا، الحم سے والناس پر ختم کر دیا، ترجمہ پڑھ لیا، حدود کا کچھ جانکاری کیسے ملے گی؟ کسی سے رجوع کرنا ہوگا، ماہر قرآن سے، عربی لسان سے مدد لینی ہوگی، صرف نحو کچھ تو ضرور سیکھنا ہوگا۔ جس حد تک محنت کرے گا اس حد تک فائدہ حاصل ہوگا۔ تو حدود اللہ کا پتہ نہیں چلے گا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے۔ اللہ نے کیا حدود مقرر کیا ہے، اور اللہ رسول اللہ علیم حکیم، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے رسول پر۔ الزمر 23 نمبر کی آیت میں کیا اللہ فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا ہے بہت بہتر، بہت اچھی بات، کتاباً متشابہاً مثانیہ۔ مثانیہ ایک لفظ ہے، یعنی کہیں پر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، محکمات کے اندر سے ایک لفظ ہے، نیا لفظ ہے، اور لغت میں سے بھی کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ لغت اوتھینٹک چیز نہیں ہے کہ ہر چیز وہاں سے جو ملے وہی فٹ ہو جائے گا قرآن کی آیت میں، نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول سے اور صحابہ لفظ کا معنی مطلب مفہوم کیوں کر پوچھا؟ وہ تو عربی جان رہے تھے، پیدائشی تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ جیسے ایک لفظ ہے وہن، اور بھی میں کئی لفظ کو بتا سکتا ہوں، جیسے توحید، توحید کا وہاں خواب و خیال نہیں تھا، مٹ چکا تھا توحید۔ پھر آخرت کا تصور ہے ہی نہیں تھا، آخرت کے مطلب کیا سمجھتے وہ؟ آخر یعنی دوسرا سمجھتے، بس دوسرا کہیں اطلاع کر لیتے دنیاوی معاملات پر۔ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں فصلت 44 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، یعنی عربی زبان میں اس لیے نازل ہوئی، اگر اعجمی زبان میں نازل ہوتی تو وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ آج ہم لوگ اعجمی زبان میں سمجھ کر کے سمجھتے ہیں کہ عرب سے زیادہ سمجھ لیا قرآن، اب وہ عرب ہو کر کے عربی میں بھی مشکلیں آتی تھی، محتاج تھے رسول سے سیکھنے جاننے کے لیے، اور رسول کے بعد رسول کے سکھائے ہوئے شاگرد صحابہ کے آگے ان کے بعد والے لوگ مجبور رہے، سیکھنا ہی پڑے گا، جاننا ہی پڑے گا۔ صرف زبان جاننے اور ترجمہ جاننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان سب
کو فالو، اس سب گائیڈ کو، ہدایت کو فالو نہ کرے، بغیر فالو کیے ہوئے بس قرآن اٹھایا، ترجمہ اٹھایا اور پڑھے اور جو سمجھ میں آیا وہ سمجھ گیا کہ بس قابل ہو گئے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ الشورى 151 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی یہ لوگ بے باک لوگ ہیں، جس طرف منہ اٹھائے، جو سمجھ میں آیا اس کو پکڑ لیا، اسی طرف چل دیے، ویسے ہی حالت ہو جائے گی اگر اصول قاعدہ کو فالو نہ کیا جائے قرآن فہمی کے سلسلے میں، تو گمراہی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگی، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط گمراہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔